تو یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جو پاکستانیوں کے ساتھ آپ نے پاکستانیوں کو نچوڑا ہے 3 سال میں، جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں، جو گیس کی نرخیں بڑھائی گئی ہیں، جو بجلی کی نرخیں بڑھائی گئی ہیں، اور ٹھیک ہے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن اب جب کہ اس سال بجٹ میں چوائس تھی، اگر کچھ بیسک اصلاحات کرتے، اگر این ایف سی ایوارڈ کو پھر سے دیکھ لیتے، کچھ اخراجات کم کرتے، پی ایس ڈی پی کم کرتے، یہ 1000 ارب روپیہ نہیں رکھتے، صوبوں کے 2800 ارب روپے کے پی ایس ڈی پی نہیں کم کرتے، کچھ کم کرتے، اگر تھوڑے سے ٹیکسز کم کر دیتے، نوکری پیشہ لوگوں کو تھوڑا سانس دینے جتنا تو ٹیکس کم کر دیتے نا، تو معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آتی۔ اچھا مرزا صاحب، سوال آپ سے اگلا یہ ہے کہ جو ٹیکس کے حوالے سے آپ نے بھی 1-2 اٹیمپٹس کی، کوئی اسکیمیں لانے کی کوشش کی، ریٹیلرز کو آپ نے جو ہے آن بورڈ کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب موجودہ حکومت نے کچھ قوانین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، ایف بی آر کے قوانین کے اندر، اس حوالے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو چیمبرز ہیں، ابھی آج ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے پاکستان کے ڈیفرنٹ جو چیمبرز ہیں ان کے عہدیداروں کی، وہ جو قوانین جن کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے حالیہ نافذ کیے گئے مختلف متنازع ٹیکس قوانین بالخصوص سیکشن 165، 37AA، 21C اور 236Y اور جبری ڈیجیٹل انوائسنگ کے خلاف اس موقع کے اوپر مختلف جو چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدور ہیں اور دیگر سینئر عہدیدار ہیں، انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ چیمبر عہدیداران کا کہنا ہے کہ ان قوانین کے ذریعے کاروباری طبقے پر غیر ضروری دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف کاروباری ماحول متاثر ہو رہا ہے بلکہ مہنگائی اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ سیکشن 37AA کے تحت ہراساں کرنا اور بینک اکاؤنٹس تک براہ راست رسائی کاروباری جو رازداری اور اعتماد کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سیکشن 165 کے تحت انکم ٹیکس کی جبری کٹوتیوں کا نظام شفافیت سے آری ہے۔ سیکشن 21C کے ذریعے کیش ٹرانزیکشنز جو ہیں ان پہ قدغن تاجر برادری کے لیے ایک جو کہہ رہے ہیں کہ عملی دشواری ہے، اور سیکشن 236Y کے تحت کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کاروباری سرکولیشن کو متاثر کر رہا ہے۔ جبری جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، انوائسنگ کا نظام بغیر تیاری اور مشاورت کے نافذ کیا جا رہا ہے، جو چھوٹے اور درمیانے جو درجے کے کاروبار ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، ان کے ناقابل عمل ہے۔ مفتاح صاحب، آپ نے یہ قوانین دیکھیں، آپ ماشاءاللہ چونکہ خود ایک بزنس مین ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ایک شارٹیسٹ پاسبل ٹائم کے اندر بتائیے، یہ قوانین ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ کیونکہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، اب حکومت کیا کرے؟ پچھلے سال بھی 1 ٹریلین سے زیادہ کی جو شارٹیج ہو گئی تھی، تو ٹیکس کا جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ دیکھیے، جتنے آپ نے قوانین بتانے، اس کو میں نمبرز کو ہٹا کے میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک قانون ہے جو 21 آپ نے بتایا تھا، 21C، جس کے اندر 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے، اگر بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو اور اس میں اگر ایک آدمی رجسٹرڈ نہ ہو، یہ انکم ٹیکس سے یا سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہ ہو، تو 2 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن پہ 10% ٹیکس لگ جائے گا، 20% ٹیکس لگ جائے گا، یعنی کہ 40,000 روپے ٹیکس لگ جائے گا۔ اب چکر یہ ہے کہ گاؤں دیہات کے اندر، پورے پنجاب میں، پورے سندھ میں جو جتنا بھی اناج کا کاروبار ہوتا ہے وہ کیش کا کاروبار ہوتا ہے۔ ایک فارمر جو ہے اگر یہ 100 من، صرف 100 من گندم بیچے تو 2,40,000 روپے کی ہو جاتی ہے۔ اب وہ فارمر اگر رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو کیا آپ اس کے 20% کاٹیں گے اس کے خریدنے والے سے؟ یہ مطلب کیونکہ انہوں نے پوری چین میں کسی نے بزنس نہیں کرا ہوا، شہباز صاحب نے بھی 40 سال سے بزنس نہیں کرا ہوا، اور باقی راشد للیال صاحب نے اور الطیب صاحب نے اور جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کس طرح کام ہوتا ہے۔ تو میں سچ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ غلطی ہے ان کی، بیکاز ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار پورا اناج جو ہے، جس پہ سیل ٹیکس ہے بھی نہیں ہے، آپ نے سیل ٹیکس نہیں رکھا ہے گندم پہ، چاول پہ، دالوں پہ، اور اس پہ کیش پہ کام ہوتا ہے، تو آپ ایک دن کے اندر یہ کر دیں کہ 2 لاکھ روپے کے اوپر آپ 20% کاٹ دیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تو میرے خیال سے حکومت کو واپس لینا پڑے گا، سچی بات ہے، ورنہ بزنس ختم ہو جائے گا۔ حسن ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے آپ سے۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی ریسٹورنٹس میں انسینٹیو دیا گیا ہے جو کسٹمر ہے اس کو، کہ جناب اگر آپ کیش پے کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ 15% سیل ٹیکس پے کرنا ہے، اور اگر آپ کارڈ کریں گے جو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا 5% پے کرنا ہے۔ تو اس قسم کے کوئی انسینٹیو جو ہے وہ اگر بیسیکلی کنزیومر کو دیے جائیں یا بیسیکلی
اور ریٹیلرز کے اوپر جو ہے کسی قسم کا، تاکہ لوگ آواز اٹھائیں، کیش لیس اکانومی، کیش لیس اکانومی کرنے کے لیے پہلی بات. اور دوسری چیز سر یہ ہے کہ جو تاجر برادری ہے، یعنی اس ملک میں دیکھیں اتنی بڑی آبادی ہے جو کہ تاجر ہیں، لیکن وہ ٹیکس نہیں پے کرتے. سب سے زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کلاس پھر بھی ہمارے جیسے جو ہے نا وہ تنخواہ دار طبقہ ہے. تو ان کے اوپر نہ کوئی بزنس مین بات کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ان کے اپنے کاروبار جو ہیں وہ ریٹیلر کے ساتھ جو ہے وہ کلبڈ ہیں، ان کے اپنے جو دونوں کے جو کہتے ہیں نا مفادات، وہ جو ہے وہ یکجا ہوئے ہیں. تو جیسے آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ جناب یہ ریٹیلر کے اوپر بھی جو ہے ٹیکس لگنا چاہیے اور اس کو ڈیجیٹل جو ہے وہ طریقے سے ٹرانزیکشن کرنی چاہیے؟ دیکھیے حسن بھائی، میں جب وزیر بھی تھا تو میں نے یہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی تھی، وہ آپ جانتے ہیں. اور میں جب اپنی سیاست کرتا ہوں تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. مجھے یہ سیاست کے اندر اپنے بزنس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا دال دلیا چلتا رہتا ہے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں مینوفیکچررز پاکستان میں بہت ٹیکس بھرتے ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں مینوفیکچررز دیتے ہیں، اور وہ اب آپ نوکری پیشہ لوگوں سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے ہیں. مجھ سے جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا یار نوکری پیشہ لوگوں کا ٹیکس کم کر دو. مینوفیکچرنگ کی خیر ہے، ان کی پھر بھی انکم ہوتی ہے. بہت نوکری پیشہ لوگوں کو آپ نے بہت پریشان کر رکھا ہے. آپ تھوڑی سی اس بار جو تھی نا وہ پرائم منسٹر صاحب، جیسے مثال کے طور پہ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ فسکل پیکٹ کے تحت کچھ اخراجات صوبوں کو دے دیجیے، آپ وہ نہیں دے سکے. آپ نے پینشن ریفارمز نہیں کی، آپ نے اخراجات کم نہیں کیا، آپ نے منسٹریاں ریوالو نہیں کروائیں، آپ نے منسٹریاں کم نہیں کری، کوئی خرچہ کم نہیں کیا. اب پچھلے 10 سالوں میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے آپ نے یہ NFC کہا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے آپ صوبوں کو دے رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں. آپ ہر سال زیادہ، پچھلے سال 26% زیادہ ٹیکس لیا ہے، جس سال 20% مہنگا 6% مہنگائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ 20% ریئل آمدنی آپ نے لوگوں سے لے کر حکومت کو دی ہے، جبکہ گروتھ GDP کی صرف 2.6% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں سے تو آپ نے 18% پیسے لے لیے نا، وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ مطلب یہ بھی تو سوچے نا کہ آپ IMF تو آپ کو کہتا ہے IMF doesn't think like a پاکستانی پالیٹیشین. وہ تو بولتا ہے کہ اکاؤنٹ صحیح کر لو، لیکن پیچھے لوگ تو زندہ ہیں نا، وہ تو زندہ لوگ رہتے ہیں، اکاؤنٹس تو نمبرز تو نہیں ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح.